کہ اس نے تم سے تمہارے ہی لیے جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ شادی کیا ہوتی ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان شرعی گواہوں کی موجودگی میں اللہ کے نام پر معاہدہ ہونا، اس کو شادی کہتے ہیں۔ یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، یہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا نام اتنا اچھا ہے کہ وہ حرام کو حلال کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، قربانی کے جان پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ حرام۔ اسی طرح مرد اور عورت کے تعلق کے درمیان اللہ کا نام آئے گا تو عورت حلال ہوگی، وگرنہ دونوں کا ملنا ایک دوسرے کے ساتھ حرام ہوگا۔ قربان جائیں اس پروردگار کے نام پر کہ جس کا نام اتنی برکتوں والا۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ دیکھا، اللہ کے نام پر عورت مرد کے لیے حلال ہوتی ہے، مرد عورت کے لیے حلال ہوتا ہے۔ تو اس شادی خانہ آبادی میں اس اللہ کو نہ بھولیں جس پروردگار کی وجہ سے دونوں میاں بیوی بنے۔ نکاح سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم تھے۔ لڑکے کے لیے لڑکی کو دیکھنا حرام، لڑکی کے لیے لڑکے کو دیکھنا حرام۔ اتنی اجنبیت، دوری۔ اللہ کا نام درمیان میں آیا، اتنے قریب ہو گئے کہ اب وہ بیوی سب اپنوں سے بڑی اپنی بن گئی، شریکہ حیات بن گئی۔ اس لیے شادی کے مقاصد ذہن میں رکھنے ضروری ہیں کہ یہ ایک بندھن ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے گواہوں کی موجودگی میں اللہ کے نام پر۔ کہتے ہیں کہ ویڈنگ رنگز آر دی ورلڈ's smallest ہینڈ کفس، کہ یہ جو ویڈنگ کی رنگ ہوتی ہے یہ دنیا کی سب سے چھوٹی ہتھ کڑی ہوتی ہے۔ دونوں ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے ایک پکا عہد لے چکی ہیں، کمٹمنٹ لے چکی ہیں۔ چنانچہ شادی کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے گناہوں سے بچنا۔ خاوند بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے سے گناہوں سے بچے۔ یہ شادی کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد ہے ایمان کو مکمل کرنا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ شادی سے پہلے انسان جتنا ہی نیک بن جائے ابھی آدھے ایمان پر عمل کر رہا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد اب ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شادی سے پہلے ایک نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب، اور شادی ہونے کے بعد ایک نماز پڑھیں تو 21 نمازوں کا ثواب، اور بعض روایات میں 42 نمازوں کا ثواب۔ تو اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ رب کریم یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، پہلے تیرے اوپر صرف حقوق العباد تھے، ایک نماز کا اجر ایک ملتا تھا کہ صرف حقوق اللہ تھے، اب تیرے اوپر حقوق العباد بھی آ گئے۔ ان حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے جب تم میرے حقوق کو بھی پورا کرو گے، میں پروردگار اعمال کی قیمت بڑھا دوں گا۔ تو شادی کے مقاصد میں سے پہلا، میاں بیوی ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچیں، اور دوسرا ایمان کی تکمیل ہو، اعمال کا اجر بڑھ جائے۔ تیسرا کہ دونوں کو عزت مل جائے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو خاوند بیوی کے لیے عزت کا سبب بنتا ہے، بیوی خاوند کے لیے عزت کا سبب بنتی ہے۔ پھر چوتھا مقصد محبت کا ملنا، کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو محبتیں دیتے ہیں، محبتیں تقسیم کرتے ہیں، اور محبتوں بھری زندگی ہوتی ہے۔ پھر پانچواں مقصد ہے شریک حیات کا ملنا،
کہ انسان زندگی کا ساتھی پا لیتا ہے، زندگی کے حالات کے اتار چڑھاؤ میں کوئی اس کا اپنا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، وہ دونوں مل کر زندگی کے غموں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر چھٹا مقصد ہوتا ہے اولاد کا ہونا، چنانچہ فطری خواہش ہے ہر انسان کی کہ اولاد ہو، اس لیے انبیاء کرام جیسی بزرگ ہستیاں بھی اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگتی رہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے پروردگار اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میرے بال سفید ہو گئے، لیکن ابھی بھی میں آپ کے درگاہ سے اس نعمت کے حاصل کرنے میں مایوس نہیں ہوا، میں ابھی بھی دعا مانگتا ہوں۔ تو دیکھو بڑھاپے میں بھی انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے، اسی طرح ہر عورت کے دل کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ اور ساتواں مقصد ہوتا ہے پرسکون زندگی گزارنا۔ اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج کل ذہنوں میں یہ بات سما گئی کہ کوئی غم ہونا ہی نہیں چاہیے، پریشانی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ایک کافر کی سوچ اور ہوتی ہے، مومن کی سوچ اور ہوتی ہے۔ کافر یوں سوچے کہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تو وہ سوچ سکتا ہے، مگر مومن تو جانتا ہے کہ دنیا دارالمحن امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں حالات عدلتے بدلتے ہیں، کبھی اللہ خوشی دے کر آزماتے ہیں، کبھی غم دے کر، کبھی صحت دے کر، کبھی بیماری دے کر۔ تو حالات کے اتار چڑھاؤ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، امتحان گاہ ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو پریشانیاں نہیں ہوتی؟ توبہ توبہ، اتنے پریشان کہ ان کی پریشانیاں کسی شہر کے لوگوں میں تقسیم کر دیں تو شہر کے سارے لوگ پریشان ہو جائیں۔ تو مقصد سمجھیں کہ سکون پانا۔ تو میاں بیوی دونوں پرسکون ہوتے ہیں، اگرچہ تنگی ہو، اگرچہ پریشانی ہو، اگرچہ بیماری ہو۔ تو ان چیزوں کا ہونا الگ بات ہے اور دلی سکون ہونا یہ الگ بات ہے۔ جب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، تو پھر پریشانی نہیں لگتی، پھر دل پر سکون ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ ایک لفظ سے شادی کا مقصد واضح فرما دیا۔ چنانچہ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی مل کر قدم اٹھاتے ہیں، being together, sharing together, doing things together، یہ پھر ان کی زندگی کا اصول بن جاتا ہے۔ اب ہم پر سکون ازدواجی زندگی کیسے حاصل کریں؟ آئیے قرآن مجید کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس مضمون کی تفصیلات سنیں۔ سب سے پہلے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو خاوند بیوی کے لیے اللہ کی نشانی اور بیوی خاوند کے لیے اللہ کی نشانی۔ واقعی اگر اللہ نے میاں بیوی کو نہ بنایا ہوتا تو ہر ایک کی زندگی ادھوری ہوتی، ہر ایک کی زندگی میں خلا ہوتا۔ تو اس سے انسان عزت کرے، خاوند بیوی کی عزت کرے کہ میرے اللہ نے اس کو میری زندگی کے لیے بنایا ہے، اور بیوی اپنے خاوند کی عزت کرے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے درمیان جو نکاح کا معاہدہ ہے وہ اللہ کے نام پر ہے۔ اس لیے سورہ نساء پڑھیے تو آپ کو ہر چند آیتوں کے بعد ملے گا واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ اتنا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے کہ اگر بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ ظاہر میں سچا بھی بنتا ہے
مگر دوسرے کی دل آزاری بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم مخلوق کا خیال مت رکھو، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ So Allah is the witness to all thoughts, intentions and actions. تم جو کر رہے ہو، تمہارے من میں کیا نیت ہے، اس کو اللہ جانتا ہے۔ آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی۔ مودت کہتے ہیں محبت کو۔ چنانچہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے فزیکل اور ایموشنل دونوں طرح کی محبت چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے میاں بیوی آل سیزن فرینڈز ہوتے ہیں۔ یہ صرف بہار کے دوست نہیں ہوتے، یہ آل سیزن فرینڈز ہوتے ہیں، اور یہ فرینڈشپ آپس میں بلٹ اپ کرنی پڑتی ہے، اس پر انویسٹ کرنا پڑتا ہے۔ جتنا ایک دوسرے کی خاطر انویسٹمنٹ کریں گے اتنا یہ محبت مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ ایک دوسرے کو ٹائم دینا، ایفرٹس دینا، کیئر دینا، سپورٹ دینا، ایک دوسرے کے کام کرنا، ایک دوسرے کی ضروریات زندگی میں دلچسپی لینا، اس سے شادی کا بندھن مضبوط ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میاں بیوی کا ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، جتنا وہ اس کے اندر ان پٹ ڈالتے رہتے ہیں اتنا ان کی شادی پرسکون ہوتی ہے۔ لو از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو انویسٹمنٹ۔ جس چیز پر جان مال وقت لگتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے، یہ اصول ہے۔ اس کی مثال سن لیجئے، ماں بیٹے کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ کرتی ہے۔ 24 گھنٹے کی خادمہ، پہلے کھلاتی ہے بعد میں کھاتی ہے، پہلے پلاتی ہے بعد میں پیتی ہے، پہلے بچے کو سلاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے۔ کتنی تھکی ہوئی کیوں نہ ہو، بچے کی آواز آنے پر فوراً اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور بچے کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ تو جب ماں بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، اس کی کیئر کرتی ہے، لک آفٹر کرتی ہے، اتنا اس پر انویسٹمنٹ کرتی ہے تو بچے کی محبت بھی اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ اتنی ٹچی ہوتی ہے، اپنی تکلیف گوارا کر لیتی ہے، بچے کی تکلیف اس سے گوارا نہیں ہوتی۔ انسان تو انسان، جانوروں میں بھی ہم نے دیکھا کہ مدر اپنے بیبی کے بارے میں کتنی پوزیسو ہوتی ہے، پروٹیکٹیو ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد کیا کہ ماں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے۔ اب ایک ماں کا بیٹا ہو اور اس کو فوراً لے کر کسی اور کے حوالے کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں محبت کا رشتہ گہرا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ دین کے اوپر جان مال اور وقت لگاتے ہیں ان کے دل میں دین کی عزت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، قدر آ جاتی ہے۔ آج کے مرد لوگ بزنس پر اپنا وقت لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، تو ان کو بزنس سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا ایک دوسرے کے لیے وقت دیں گے، قربانی دیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایفرٹس کریں گے، اتنا یہ شادی کا رشتہ مضبوط ہوگا اور یہ محبت گہری سے زیادہ اور گہری ہوتی چلی جائے گی۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کو اون کریں۔ جہاں ایک دوسرے کی خاطر قربانیاں نہیں ہوتی وہاں تعلق کمزور ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، ایک لڑکی زینب کی شادی ہوئی اور اس کو ساس ایسی ملی کہ اللہ کی پناہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ تنقید کرنے والی، سمجھانے والی، بتانے والی۔ میاں بیوی آپس میں بہت خوش تھے، مگر ساس ہر وقت کوئی نہ کوئی مشورہ دیتی تھی، کوئی پوائنٹ نکال لیتی تھی جس سے اس بچی کا دل دکھتا تھا، اس کا دل تنگ ہوتا تھا۔ چنانچہ 1 سال اس نے جب گزارا تو اس نتیجے پر یہ پہنچی کہ اس ساس کی موجودگی میں میری زندگی کبھی خوش نہیں گزر سکتی۔ تو اس کے دل میں ایک نفرت آ گئی، دشمنی آ گئی، اناد آ گیا۔ یہ ایک آنکھ اپنی ساس کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی،
اس کا دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور یہ بوڑھی عورت اندر اتر جائے، میری جان چھوٹ جائے اس سے۔ ایک دن یہ بیمار تھی تو حکیم کے پاس گئی دوائی لینے کے لیے، تو وہاں اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ حکیم صاحب سے میں کوئی ایسی دوائی لے لوں کہ جس کی وجہ سے میری ساس مر ہی جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ اس نے رو دھو کر حکیم کو بتایا، میں بہت دکھی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، آپ میری ہیلپ کریں، مجھے کوئی دوائی ایسی دیں جو میں ساس کو کھلاؤں اور میری جان چھوٹ جائے۔ حکیم سمجھدار تھا، اس نے کہا بہت اچھا، میں تمہیں دوائی تو دے دیتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اگر ایسی دوائی دی کہ فوری اثر کرے تو تمہارے نام لگ جائے گا، تمہارے اوپر لوگ شک کریں گے، تم اس کے قتل کرنے والی بن جاؤ گی۔ اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو حکیم نے کہا کہ میں ایک ایسی دوائی دیتا ہوں کہ جو سلو پائزن ہے، اس میں 1 سال لگے گا، اور 1 سال میں یہ عورت اندر سے اتنی کمزور ہو جائے گی کہ مر ہی جائے گی۔ وہ بہت خوش ہو گئی کہ اچھا آپ ایسی دوائی مجھے دے دیں۔ چنانچہ حکیم نے ایک دوائی دے دی اور کہا کہ اس کو وقتاً فوقتاً کھلاتی رہنا، اور 1 سال کا عرصہ ہے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اب دلہن سمجھتی تھی کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، مگر حکیم صاحب نے ایک مشورہ اور دیا کہ دیکھو، چونکہ یہ کام آپ خود کر رہی ہو تو دنیا آپ کو مجرم نہ سمجھے، اس لیے اب کوشش کرو کہ اس بوڑھی کی خدمت زیادہ کرو، اس کے قریب ہو جاؤ، اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرو، تاکہ دنیا والے بھی یہ دیکھیں کہ تم تو اس کو بہت اہمیت دیتی تھیں، خدمت کرتی تھیں، اچھا وقت گزارتی تھیں، تو تمہارے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ اس کو یہ بات بھی اچھی لگی، چنانچہ یہ آئی۔ اب اس نے اس کو اپنی ساس کو وہ دوائی دینی شروع کر دی، مگر ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس نے ساس کو اب ذرا زیادہ وقت دینا شروع کر دیا، ان کی خیال رکھتی، ان کی بات مانتی، ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کرتی کہ تاکہ ساس بھی کہے کہ اس نے مجھے بہت محبت دی، اور خامد بھی یہی سمجھے کہ میری بیوی نے تو اس کی خدمت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وہ اچھا بننا چاہتی تھی تاکہ قتل کا الزام اس کے سر پر نہ آئے۔ 1 سال اس نے خوب محنت کی اور اپنی ساس کی خدمت کر کے اپنے خامد کو بھی خوش کیا، ساس کو بھی خوش کیا۔ لیکن جب 1 سال گزرنے کے قریب آیا تو جب وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی کہ اب میری ساس مر جائے گی، تو اب اس کے دل کو خوشی کی بجائے غم ہوتا، کیونکہ اب قریب ہونے کی وجہ سے اس کو محبت ڈیولپ ہو چکی تھی۔ چنانچہ 1 سال کے بعد وہ روتی ہوئی پھر حکیم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ پلیز آپ مجھے اس زہر کا کوئی اینٹی ڈوٹ دے دیں، میں نہیں چاہتی کہ میری ساس مرے، وہ اتنی میرے ساتھ اچھی ہو گئی ہے، میں اس کے ساتھ اتنی کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ فوت ہو۔ جب اس نے یہ کہا تب حکیم صاحب نے بتایا کہ بہت اچھا، میں نے اس کو زہر نہیں دی تھی، ایک عام دوائی دے دی تھی تاکہ تمہارے دل کو تسلی رہے کہ زہر دی جا رہی ہے، لیکن جو میں نے تمہیں نصیحت کی تھی کہ ساس کی خدمت کرو، وقت دو، اس کی بات مانو، اصل تو یہ بنیاد تھی۔ پہلے تم نے انویسٹمنٹ کوئی نہیں کی ہوئی تھی، تمہیں اس کی بات بری لگتی تھی، وہ تمہیں سمجھاتی تھی تمہارے فائدے کی نیت سے، اور تمہیں زہر چڑھتا تھا۔ اب جب تم نے اپنے آپ کو سمجھا کر اس کی خدمت کرنی شروع کر دی تو اب تمہارے درمیان محبت پیدا ہو گئی۔ پریشان نہ ہونا، تمہاری ساس ابھی نہیں مرے گی، اپنی طبعی زندگی گزارے گی۔ اب اس لڑکی کے آنکھوں سے پھر آنسو آ گئے، یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ تو سوچئے کہ عورت اگر تھوڑا سا اپنے دل کو صبر دے اور پھر خدمت کرے،
محبتیں تقسیم کرے تو حالات خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو مخالف ہوتے ہیں وہ بھی موافق ہو جاتے ہیں۔ ساس پہلے بھی اچھا چاہتی تھی، سمجھاتی تھی، لیکن یہ سینسٹیو بہت ہو گئی تھی، بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اب جب اس نے اس کی بات سننی شروع کر دی تو ساس بھی بیٹیوں کی طرح اس سے محبت کرنے لگ گئی۔ چنانچہ اس لڑکی اور اس کی ساس کے درمیان محبت مثالی محبت بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے میاں بیوی کے درمیان بھی جو محبت ہوتی ہے وہ بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ بیوی خامند کے لیے اپنا ٹائم انویسٹ کرے اور خامند اپنی بیوی پر انویسٹمنٹ کرے تو یہ محبت پھر مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی۔ دوسری بات شریعت نے کہی مودتم و رحمہ، اور تمہارے درمیان ہم نے رحمت کو رکھ دیا۔ دیکھیں، جوانی میں میاں بیوی کی محبت میں ایک دوسرے کی جنسی ضرورت کا بھی عنصر شامل ہوتا ہے، لہذا اگر میاں بیوی جھگڑا بھی کریں، ناراض بھی ہوں، تو شام کو پھر دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، خامند کو بیوی کی ضرورت، بیوی کو خامند کی ضرورت۔ لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس وقت یہ جنسی ضرورت کا پہلو نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، تو اس وقت تو ایک دوسرے کے ساتھ اگر جھگڑا ہو تو نفرتیں پکی ہو جاتی ہیں۔ تو شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ایک دوسرا لفظ استعمال کیا کہ تمہارے درمیان مودت بھی رکھ دی اور رحمت بھی رکھ دی۔ رحمت کہتے ہیں کہ اب تم ایک دوسرے کے ساتھ جو زندگی کا اتنا عرصہ گزار چکے، اب اس کی قدردانی کرو اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو۔ تو رحمہ از ٹو گیو وداؤٹ آسکنگ ٹو ریٹرن، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ یعنی جو آپ اپنی جوانی میں ایک دوسرے کے لیے انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اس کو آنر کریں، اس کا احساس کریں۔ خامند یہ سوچے جب یہ میرے پاس آئی تھی، چھوٹی عمر تھی، خوبصورت تھی، اب اتنے بچوں کی ماں بن گئی، اب اس کی وہ صحت نہ رہی، وہ خوبصورتی نہ رہی، اس نے تو اپنی لائف ہی انویسٹ کر دی، تو اس کی قدر ہونی چاہیے۔ بیوی بھی سوچے کہ میرے خامند نے مجھے سایہ دیا، مجھے گھر دیا، مجھے عزت دی، یہ میرے اتنے بچوں کا باپ ہے، اب اگر یہ بڑھاپے میں ذرا سینسٹیو طبیعت کا مالک بن بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے برداشت کرنا چاہیے۔ تو رحمت کا لفظ، سبحان اللہ، ایک دوسرے کی قدردانی کرنا اور گزرے ہوئے وقت کا لحاظ کرنا۔ چنانچہ ایک آدمی جو دفتر کے اندر اچھی پوسٹ پر تھا، اس کے دفتر میں ایک لڑکی سیکٹری بنی جس کا نام للی تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہ افسر صاحب اس لڑکی کے ساتھ برے تعلق کے اندر گرفتار ہو گئے۔ اب اس کے دماغ میں ہر وقت وہ لڑکی سمائی ہوئی ہوتی اور اس کا جی چاہتا کہ بس میں ابھی شادی کروں۔ لڑکی کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ تم پہلی بیوی کو طلاق دو، پھر میں شادی کروں گی۔ چنانچہ اب اس نے گھر میں آ کر اپنی خوشیوں بھری شادی شدہ زندگی کو خود خراب کرنا شروع کر دیا۔ بیوی کے ساتھ برے طریقے سے بول رہا ہے، اس کو اگنور کر رہا ہے، اس کے کاموں میں دلچسپی نہیں لے رہا، بچوں کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے۔ اب بیوی پریشان کہ اس کو ہو کیا گیا، یہ تو اتنا اچھا خامند تھا، اچانک کیا اس میرے اندر تبدیلی آ گئی کہ آنکھیں ہی بدل گئیں۔ چنانچہ اپنی طرف سے تو اس نے ہر ممکن کوشش کی خوش کرنے کی، مگر یہ بندہ تو خوش ہونا ہی نہیں چاہتا تھا، اس کی نیت ہی بد تھی۔ یہ چاہتا تھا میں اس کو طلاق دوں اور اس کے بدلے نئی چنچل اتنی خوبصورت لڑکی وہ میری بیوی بن جائے گی۔ چنانچہ جب خوب گھر کے اندر فساد مچا تو ایک دن بیوی نے اس سے پوچھا کہ دیکھو ہماری زندگی کے 25 سال اتنے اچھے گزر گئے، اب کیا مسئلہ بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں،
اور میں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، کم عمر ہے، نوجوان ہے، میں خوشیاں چاہتا ہوں۔ اب بیوی نے سمجھانے کی کوشش تو بہت کی، مگر خاوند کے تو دماغ میں کچھ اور ہی شیطانیت بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا دیکھو، مجھے تو طلاق دینی ہے اور تم سے جان چھڑانی ہے، اور میں اپنی خوشی کی خاطر دوسری شادی کر کے ہی رہوں گا۔ جب بیوی نے محسوس کر لیا کہ یہ بندہ اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ خاوند نے کہا کہ چونکہ میرے پاس تنخواہ بہت ہے، مال و دولت ہے، میں تمہیں یہ گھر بھی دے دیتا ہوں اور میں تمہیں گاڑی بھی دے دیتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، ہم ان کو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، کان سے ان کی آواز سن نہیں سکتے، وہ ہمارے فہم و ادراک سے بھی بلند و بالا ہے، مگر نشانیوں سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ جو آیت مبارکہ قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا، ہم ان کو عنقریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آفاق کہتے ہیں جو انسان کے باہر کا جہان ہے، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے اندر بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان کے اوپر حق جو ہے وہ کھل کر واضح ہو جائے گا۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے 1400 سال پہلے، جب سائنس کی بنیاد ہی نہیں پڑی تھی، دنیا ڈاکٹری کو نہیں جانتی تھی، سائنسی ترقی بالکل نہیں تھی۔ اس وقت قرآن مجید نے ایسی باتیں بتائیں جن کو آج کی سائنٹیفک دنیا تسلیم کرتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید صداقتوں کا مجموعہ، سچائیوں سے بھری ہوئی جماعت، الٹیمیٹ ریئلٹی آف دی یونیورس، اللہ نے کائنات کی صداقتوں کو قرآن میں اکٹھا کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تم ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو، حل تری من فطور، تمہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ اور فرمایا کہ اگر ایک دفعہ نظر نہیں آتا تو دوبارہ آنکھ اٹھا کے دیکھو۔ تو جو وائٹ کپل بیٹھا ہوا تھا اس میں خاوند نے اونچی آواز سے کہہ دیا کہ ویمنز آر انپریڈکٹیبل۔ بس یہ کہنا تھا کہ بیوی تو پھر شروع ہو گئی۔ تو ساری بات کا لب لباب یہ تھا کہ جانور بھی انسان کو میسیجز دیتے ہیں، مگر سمجھنے والا بندہ ہونا چاہیے۔ عام آدمی تو ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو جس طرح پودا میسیج دیتا ہے، جانور میسیجز دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹا بچہ بھی میسیجز دیتا ہے، مگر اس کے میسیجز اس کی ماں سمجھتی ہے۔ وہ اس کے ادھورے ادھورے الفاظ سے، حرکتوں سے، باڈی لینگویج سے پہچان جاتی ہے یہ چاہتا کیا ہے۔ تو بچے کی لینگویج اس کی ماں سمجھتی ہے۔ اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ساتھ میسیجز کنوے کرتے ہیں، مگر ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے معاملات میں گفتگو کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہوتا ہے روٹین لائف کا، اس میں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ عورت کی زبان چلتی ہے، مرد کا ہاتھ چلتا ہے۔ چنانچہ عام گھر کے کام کاج، گفتگو، اس میں عورت کلیئر لفظوں میں بات کرے گی، بار بار بات کرے گی اور بولتی رہے گی۔ مرد کا ایٹیچیوڈ اس معاملے میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ آدھی سنتا ہے، آدھی نہیں سنتا اور ہوں ہاں کر دیتا ہے۔ اور کبھی کوئی کنفلکٹ کنڈیشن ہو جس میں مرد کی غلطی ہو تو پھر تو مرد بس چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، بت بن کے بیٹھ جاتا ہے، سنتا ہی رہتا ہے۔ اور اس کے پاس ایک حل ہوتا ہے کہ جب بیوی خوب اپنی بات کر کے دل کا بھڑاس نکال لیتی ہے تو وہ پیار بھرا ہاتھ بڑھاتا ہے، محبت سے بیوی کو دیکھتا ہے۔ ایسا جادو اللہ نے دے دیا ہے خاوند کو کہ بیوی کے سارے شکوے دور ہو جاتے ہیں۔ کسی کو تو پروین شاکر نے کہا تھا، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا،
انا پرست ہے اتنا کہ بات سے پہلے وہ اٹھ کے بند میری ہر کتاب کر دے گا، وہ میرے ہاتھ کو پکڑے گا اتنی چاہت سے کہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا۔ تو یہ فطرت ہے مرد کی، بولتا کم ہے لیکن بس پیار بھری ایک نظر ڈال دی اور محبت سے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، عورت کے شکوے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ایک ہے گفتگو کا وہ حصہ جو میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، وہ ذرا سینسٹیو حصہ ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے عورت کو حیا دی ہے۔ شریعت نے کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، اور یہ ایک اچھی صفت ہے اور یہ عورت کے حسن میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ عورت کی طبیعت میں حیا کی وجہ سے عورت اپنا مدعا کلیئر لفظوں میں نہیں کہہ پاتی، پھر طبیعت کے اندر جھجک بھی ہوتی ہے، اور ہمارے حساب سے اس میں تیسری چیز کچھ ناز بھی ہوتا ہے کہ عورت یہ سوچتی ہے کہ خامد کا ذمہ داری ہے کہ وہ پیار سے دیکھے، پیار کرے، ہمیں زبان سے کہنا کیوں پڑے، کہہ کے اگر پیار لیا تو کیا لیا، تو کچھ ناز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ لہذا عورت اگر مرد کو میسج پاس بھی کرتی ہے تو اشارے کنائے میں کرتی ہے، الفاظوں میں لکھتا ہوا ہوتا ہے میسج۔ اب مرد یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتا، وہ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ چاہتی کیا ہے۔ چنانچہ بیوی چاہے گی کہ مرد مجھے اپنے قریب کرے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خوشی کا اظہار کرے گی، اچھی ڈش بنائی ہوگی، بہترین کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، مسکرا کے خاوند کا استقبال کرے گی۔ اب یہ سب علامات کنفرم کر رہی ہیں کہ یہ خاوند سے خصوصی وقت چاہتی ہے۔ مرد اس چیز کو اگنور کر دیتا ہے اور یہ چیز پھر ہارٹ برننگ کا سبب ہوتی ہے۔ چنانچہ مرد ہمیشہ دو لفظوں میں بات سمیٹے گا، عورت لمبی باتیں کرے گی۔ حدیث پاک سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طبیعت میں کسی وقت تھوڑا ناراضگی کے آثار ہوتے تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے اے منی سی عائشہ۔ تو اب یہ اسپیشل ایک لفظ تھا، کوڈ ورڈ تھا، جو بتا دیتا تھا کہ اس وقت خامن محبت بھری کیفیت سے کلام کر رہے ہیں۔ چنانچہ منی سی عائشہ کے الفاظ عائشہ صدیقہ عنہا کے دل پر ایسا اثر کرتے تھے کہ وہ ساری طبیعت میں انشراح آ جاتا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کی گفتگو ہمیشہ الفاظ کے جامع میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کو حدیث ام زرع کہتے ہیں، اور یہ باب حسن المعاشرہ مع اہل کے اندر روایت کی گئی ہے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ 11 عورتوں کا قصہ سنایا۔ یہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئیں اور محدثین نے اس میں خوب تفصیل سے کلام کیا ہے، مگر آج کی اس مجلس کے متعلق چونکہ اس میں سبق ہیں، اس لیے یہ عاجز مختصر الفاظ میں اس حدیث پاک سے کچھ باتیں کہے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے 11 عورتوں کا جو قصہ سنا رہے ہیں تو اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک جگہ پانی بھرنے کے لیے 11 عورتیں جمع ہوئیں اور انہوں نے آپس میں یہ بات طے کر لی کہ آج ہر عورت اپنے خاوند کے بارے میں صاف صاف لفظوں میں سب کچھ بتائے گی۔
چنانچہ اس میں سے پہلی عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند لاغر اونٹ کا گوشت ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا، نہ چڑھنے کا راستہ آسان، نہ ہی گوشت عمدہ اور موٹا کہ لانے کی زحمت کوئی گوارا کرے۔ اب ان الفاظ سے خاک سمجھ نہیں آتی کہ کیا اس نے کہا، لیکن وہ اپنا میسج دے گئی۔ لاغر اونٹ کی مثال، پھر گوشت کی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا ہوا، چڑھنا بھی آسان نہیں، گوشت لانا بھی آسان نہیں۔ تو اصل میں اس کا جو خاوند تھا وہ امپوٹنٹ تھا، تو اس نے اس کو لاغر گوشت کی مثال دی، اونٹ کی مثال دی، اور پھر بیوی کے قریب بھی نہیں آتا تھا، تو پہاڑ پہ رکھا ہوا گوشت تھا کہ اس کے پاس پہنچنا ہی مشکل تھا۔ اب حقیقت حال دیکھیں کیا ہے اور عورت کا انداز بیان کیا ہے، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کے اندر اس نے اپنا میسج دے دیا۔ دوسری عورت نے کہا کہ میں شوہر کی باتیں نہ پھیلاؤں گی، مجھے ڈر ہے کہ چھوڑ نہ دے، اور اگر میں تذکرہ کروں گی تو چھپے ہوئے عیبوں سے پردہ ہی اٹھاؤں گی۔ اس کو کہتے ہیں کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ تو ایک طرف تو کہہ رہی ہے کہ میں شوہر کی باتیں نہیں پھیلاؤں گی کہ ڈر ہے چھوڑ نہ دے، مگر یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر کروں گی بات تو چھپے ہوئے عیبوں سے پردہ ہی اٹھاؤں گی۔ تو مطلب یہ کہ وہ ill mannered بندہ تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ اس کی بات میں کیا عورتوں میں کروں۔ تیسری عورت نے کہا میرا شوہر تو بہت لمبا چوڑا تڑنگا ہے، بات کروں گی تو طلاق ملے گی، اور چپ رہوں تو معلق رہتی ہوں۔ اس کا مطلب کہ وہ غصے والا شارٹ ٹیمپرڈ آدمی تھا، اور عورت کے لیے اس سے کمیونیکیٹ کرنا ہی ایک مصیبت تھی۔ چوتھی عورت نے کہا کہ میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح معتدل، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، نہ مجھے اس سے خوف ہے نہ مجھے اس سے اکتاہٹ ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ معتدل مزاج انسان تھا، ویل مینرڈ تھا، بیلنس پرسنالٹی تھی، تو بیوی اس کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتی تھی۔ مگر دیکھیں اس نے صاف لفظوں میں نہیں کہا، تہامہ کی رات کی مثال دے کر بات کی۔ پانچویں نے کہا کہ میرا شوہر گھر کے اندر چیتے کی مانند ہوتا ہے اور باہر شیر کی مانند ہوتا ہے، گھر میں جو کچھ ہو اس کے بارے میں باز پرس نہیں کرتا۔ تو چیتا ایک شائی اینیمل ہے، تو خامد گھر میں آتا تھا تو طبیعت کے اندر شائنس تھی، تو وہ عورت کے اوپر اتنی روک ٹوک نہیں کرتا تھا، گھر کے معاملات میں عورت کو انڈیپینڈنس دیتا تھا۔ البتہ جب باہر نکلتا تھا تو پھر شیر کی طرح ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ عورت کا خامد کریم تھا، اچھے بیہیویئر والا تھا، اور باہر سوسائٹی میں اس کی ایک ریسپیکٹ تھی، اور لوگ اس کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، اس لیے لائن کی مثال دی۔ چھٹی عورت نے کہا کہ میرا شوہر تو کھانا چٹ کر جاتا ہے، پانی ختم کر دیتا ہے، لیٹتا ہے تو منہ لپیٹ کر، اور ساتھ والوں کا حال ہی نہیں پوچھتا۔ وہ مشہور مقولہ ہے کہ کھاؤ ڈٹ کے، جو ڈٹ کے کھائے گا وہ جم کے سوئے گا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بہت اوور ایٹ کرتا تھا، اور جو شخص اتنا زیادہ کھائے تو وہ نیند اتنی غالب ہوتی ہے کہ اسے پاس والے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ساتویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر گمراہ ہے یا عاجز، سینے سے دبانے والا، تمام دنیا کے عیب موجود، سر پھوڑے یا زخمی کرے، دونوں کام اس کے لیے آسان۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا جو خاوند تھا وہ جھگڑالو طبیعت والا تھا، فائٹر قسم کا بندہ تھا، ذرا ذرا سی بات پہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتا تھا۔ آٹھویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر خرگوش کو چھونے کی طرح نرم ہے اور زرنب گھاس کی طرح خوشبودار ہے۔
اب اس نے خاوند کو دیکھو کس طرح ڈسکرائب کیا کہ خرگوش چھونے کی طرح نرم ہے اور زرنب گھاس کی طرح خوشبودار ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا خاوند گڈ لکنگ بھی ہوگا، سافٹ ہارٹڈ بھی ہوگا اور اٹریکٹیو بھی ہوگا۔ جادو ہے صنم تیری آنکھوں میں، خوشبو ہے پیا تیری سانسوں میں۔ اب اس نے پوری صورتحال کو ایک نرم پیارے خرگوش کے ساتھ مثال دے کر سمجھایا۔ نویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر تو اونچے ستونوں والا، لمبی نیام والا، بہت سخی، اس کا گھر دار المشورہ۔ یوں لگتا ہے کہ اس کا خاوند کوئی سوشلی ایکٹیو انسان تھا جس کے گھر پر لوگ آتے تھے اور آپس کے معاملات طے ہوتے تھے، سلو ہوتی تھی، ڈسکشنز ہوتی تھیں، تو اس نے اپنے خاوند کو اس طرح سے ڈسکرائب کیا۔ 10ویں عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا نام مالک، تمام ذہنی تعریفوں سے بلند و بالا، یعنی میں اس کی تعریف ہی نہیں کر سکتی، وہ اتنا اچھا انسان۔ اونٹ تھان پر زیادہ، چراگاہ میں کم۔ اس کا مطلب یہ کہ فیلڈ میں جانور تھوڑے ہوتے ہیں اور گھر میں جو قربانی کے لیے بندھے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور قربانی کے لیے جو بندھے ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ مہمانوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے۔ تو باجے کی آواز سن کر اونٹ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے ہاں دستور تھا کہ جب مہمان آتا تھا تو ایک باجے کی آواز وہ بجا دیتے تھے، تو جو لوگ تھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ اب جانور کو ذبح کیا جائے گا، تو وہ قریب آتے تھے۔ یہ خاوند ویل بیہیوڈ تھا اور یہ گڈ ہوسٹ تھا، مہمان نواز انسان تھا، اللہ نے دسترخوان بڑھا دیا تھا، تو عورت نے اس کی ان الفاظ میں ڈسکرپشن بتائی۔ پھر 11ویں عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا نام ابو ذرا، اس نے میرے کان زیور سے بوجھل کر دیے، یعنی سونے سے مجھے لاد دیا، اور میرے پاؤں چربی سے موٹے ہو گئے، یعنی کھانے پینے کی فراوانی تھی۔ اتنا پیار دیا کہ میں نحال غریب گھرانے سے لایا اور امیر گھرانے میں بسایا۔ کام کرنے والے سب کے سب گھر میں موجود، نوکر چاکر۔ میں بولتی تو روک ٹوک نہیں تھی، میں سوتی تھی تو صبح کر دیتی تھی، یعنی اس نے مجھے پوری محبت کے ساتھ سہولت کی زندگی میں رکھا ہوا تھا۔ میں اپنی نیند پوری کرتی تھی، نہ مجھے گھر کے کاموں کی کوئی ایسی مصیبت تھی، اس نے مجھے اتنے پیار سے رکھا تھا۔ پانی پیتی تھی تو سہولت و اطمینان سے۔ پھر جو اس کے دوسرے گھر والے تھے وہ بھی اچھے تھے، چنانچہ ابو ذرا کی ماں بہت خوبیوں والی، گھر کشادہ، توشہ دان بھرا رہتا تھا، یعنی گھر میں کھانے پینے کا را میٹیریل خوب ہوتا تھا۔ پھر ابو ذرا کے بیٹے کی کیا تعریف کروں، یعنی جو بیٹا تھا میرا وہ بھی بہت پیارا، سونے کی جگہ کھجور کا 2 شاخہ، یعنی چھریرا بدن، بکری کے 4 ماہ کے بچے کے دودھ سے پیٹ بھر جاتا، یعنی کم خوراک تھا۔ ابو ذرا کی بیٹی کی خوبیاں کیا گنواؤں، باپ کی فرما بردار، صحت مند کہ چادر اس کے جسم سے بھر جائے، اپنی سوکن کے لیے حسد اور غصے کا باعث، یعنی وہ خوبصورت بھی تھی اور خوبصیرت بھی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی اچھی بیٹی دی تھی۔ ابو ذرا کی کنیز بھی بہت اچھی، نہ باتوں کو پھیلانے والی، نہ رکھی ہوئی چیزوں سے کچھ نکالنے والی، یعنی نہ چوری کرتی تھی، نہ باتوں کو لوگوں تک پہنچاتی تھی، نہ ہی گھر کو گھاس پھوس سے بھرنے والی، یعنی گھر کو گندا بھی نہیں رکھتی تھی، صاف رکھتی تھی۔ ابو ذرا ایک دن گھر سے نکلا، دودھ بلونے کا وقت تھا جانوروں کے پاس جانے کے لیے۔ اس نے ایک عورت کو دیکھا جس نے 2 بچوں کو اٹھا کے سینے سے لگایا ہوا تھا، اس کو وہ عورت پسند آ گئی، چنانچہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر دیا۔ میں نے اس کے بعد ایک شریف آدمی سے نکاح کیا جو تیز گھوڑوں پہ سوار ہوتا تھا، ہاتھ میں نیزہ رکھتا تھا۔ وہ میرے لیے بہت سے مویشی لایا اور ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا لیا اور کہا کہ ذرا خود بھی اس میں سے کھاؤ اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلاؤ۔ جو کچھ اس نے مجھے دیا
اگر میں سب جمع کروں تو ابو ذرا کے سب سے چھوٹے برتن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ سنا کر فرمایا کہ عائشہ، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا ام ذرا کے لیے ابو ذرا تھا۔ فرق یہ ہے کہ ابو ذرا نے طلاق دے دی تھی، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس میں سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورت جب بھی بات کرے گی وہ ہمیشہ اشاروں کنایوں میں کرے گی۔ یہ مرد کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو سرفس پہ الفاظ کے معنی نہ لے بلکہ ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرے، مدعا سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں چھپے ہوئے میسج کو جاننے کی کوشش کرے۔ اکثر مرد یہاں کوتاہی کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ یہی چیز بالآخر ذہنی انتشار کا سبب ہوتی ہے اور گھروں کے اندر پھر آپس میں جھگڑے اور مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عورت کو ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کہ میرا خامند مجھ سے خوش ہے، مجھے چھوڑے گا نہیں، مجھے تنہا نہیں کرے گا، میرا گھر نہیں اجڑے گا۔ تو دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ری ایشور کیا کہ دیکھو اس نے طلاق دی تھی، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ جتنا وہ اپنے بیوی کے لیے اچھا تھا کہ بیوی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہی، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے اچھا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی ان باریکیوں میں بھی ہمیں رہنمائی دی، راستہ دکھا دیا کہ لوگو اگر تم جھگڑوں سے بچنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، محبت پیار سے میاں بیوی بن کر رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی بیوی کی گفتگو کو توجہ سے سننا پڑے گا، اس کے صحیح مفہوم کو سمجھنا پڑے گا۔ اب ذرا میاں بیوی اگر فرض کرو قریب ہیں اور بیوی کہہ دیتی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو یہ تو اب خامند کو سمجھنا چاہیے نا کہ ڈر لگنے سے وہ چاہتی کیا ہے، یا وہ کہہ رہی ہے جی مجھے سردی لگ رہی ہے، تو وہ میسج پاس آن کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے مردوں کی کہ عورت کی بات کو آدھی توجہ سے بھی نہیں سنتے، اور یہی چیز پھر عورت کے لیے ہارڈ بننے کا سبب بنتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ مجھے تمہاری ناراضگی کا اور خوشی کا پتہ چل جاتا ہے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتا ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو بات کرتے ہوئے قسم اٹھاتی ہو ورب محمد، اور جب تمہارے دل میں کوئی گرانی ہوتی ہے تو رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہو۔ تو عائشہ صدیقہ عنہا مسکرا کر کہنے لگی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، آپ کو تو نہیں نہ چھوڑتی میں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی گہری نظر تھی کہ بیوی کے ایک لفظ کے اوپر بھی نظر تھی، اور اس لفظ کے بدلنے کا میسج آپ نے ریسیو فرما لیا۔ سبحان اللہ، اگر خامند بیوی کو ایسی توجہ دے تو گھر میں کیوں جھگڑے ہوں گے؟ آج تو باتیں ایک دوسرے سے کرتے ہیں ادھورے من کے ساتھ، ادھوری توجہ کے ساتھ، ایک دوسرے کی باتوں کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ نہ بیوی بری ہوتی ہے نہ خامند برا ہوتا ہے، بیوی بھی دیندار خامند بھی دیندار، مگر مس کمیونیکیشن کی وجہ سے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہ چیز پھر جھگڑے کا باعث بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس پوائنٹ کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مس انڈرسٹینڈ کرنے سے تو پھر تماشے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک انگریز تھا ہمارے ملکوں میں، تو اس نے نوکر رکھا ہوا تھا، اس کو انگریزی آتی نہیں تھی، تو ایک دن مالک نے گاڑی نکالنی تھی تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ مجھے گاڑی ذرا بیک کروا دیں تاکہ میں چلا جاؤں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب وہ نوکر
اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کم بیک. تو وہ اس کو پیچھے کرتا حتیٰ کہ پیچھے ایک کھمبا تھا الیکٹرک کا، گاڑی زور سے اس میں لگی جا کے، نئی گاڑی تھی، ڈنٹ بھی پڑ گیا. تو مالک کو بڑا غصہ آیا. اس نے نکل کے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا بیک کروانا، تم مجھے کہتے رہے کم بیک اور میں پیچھے کرتا رہا. وہ کہنے لگا جی میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کم بیک، میں تو کہہ رہا تھا کھمبا ہے. اب بتائیں، ایک کہہ رہا ہے کھمبا ہے اور دوسرا اس کو کم بیک سمجھ رہا ہے، تو پھر ایکسیڈنٹ تو ہونا ہی ہے. تو میاں بیوی کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے. چنانچہ ایک سردار جی نے سائیکل موٹر خریدا اور اس کے مختلف جگہوں پہ اس نے نا کچھ روپوں کے نوٹ ٹیپ سے لگائے ہوئے ہیں. لوگ بڑے حیران کہ بھائی اس نے بڑا بیوٹیفائی کیا ہے اپنے موٹر سائیکل کو. تو ایک جگہ موٹر سائیکل بند ہو گئی، سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ سردار جی آپ نے موٹر سائیکل پہ تو بڑے بڑے روپے ٹیپ سے لگائے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے نوٹ، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا اصل میں نے پرانی موٹر سائیکل خریدی تھی، اپنے بڑے بھائی کو دکھائی، وہ مکینک ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ اس پہ پیسے لگاؤ گے یہ چل پڑے گی. اب بھائی کے کہنے کا مقصد کیا تھا اور اس نے پیسے اس کی باڈی کے اوپر لگا دیے، تو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی نا. چنانچہ ایک صاحب کے ایک بیٹا ہوا تو اس نے ماشاءاللہ کراچی بھیج دیا رشتہ داروں کے پاس کہ جی آپ اس کی ذرا کیئر ٹیکنگ کریں. دوسرا ہوا تو اس کو فیصل آباد بھیج دیا. پھر تیسرا ہوا تو اس کو پنڈی بھیج دیا. تو اس سے کسی دوست نے پوچھا کہ یار مسئلہ کیا ہے، اللہ نے تمہیں 3 بیٹے دیے اور تینوں کو تم نے اتنے دور دور بھیج دیا، اپنے پاس کیوں نہیں رکھا؟ کہنے لگا اصل میں وہ ڈاکٹر کے پاس میاں بیوی ہم گئے تھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا بچوں میں فاصلہ رکھنا. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگز یہ انسان کے لیے جھگڑے کا سبب بنتی ہیں، مصیبت بن جاتی ہیں. اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ گڈ کمیونیکیشن سکل اپنے اندر پیدا کریں، کلیئر لفظوں میں ایک دوسرے کو بات سمجھانے کی کوشش کریں، اور بات چیت کے اندر ان لونگ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. میاں بیوی جب بھی بات کریں ہمیشہ محبت پیار کے لہجے میں بات کریں. غصے میں بات کرنا، بیزاری سے بات کرنا، یہ چیز کرائم ہے، ایک جرم ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی محبت پیار سے رہیں تو ہم ان لونگ ایٹیٹیوڈ سے اگر باتیں کریں تو اللہ کی نظر میں تو ہم مجرم بنیں گے. اس لیے شریعت کے مدعا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ذرا سن لیجئے کہ جھگڑا شروع کیسے ہوتا ہے. یہ ایک سینسیٹیو سا پوائنٹ ہے. امید ہے کہ عورتیں مدعا کو سمجھنے کی کوشش کریں گی کہ عورت بات کرتی ہے تو وہ انڈائریکٹ ہوتی ہے، مرد اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتا اور آن دی سرفیس اس کا معنی لے لیتا ہے، اور مرد آگے سے سپورٹ جواب دے دیتا ہے اور میاں بیوی کے اندر آرگومنٹ شروع ہو جاتے ہیں. تو ذرا سنیے. عورت کہتی ہے ہم تو کبھی باہر ہی نہیں گئے، ہم تو کبھی